سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے انہیں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ کچھ لوگ اس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ تو سپریم کورٹ کا ریوائول ہو گیا، سپریم کورٹ انگڑائیاں لینے لگی ہے اور ایک بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال ناظرین، میرا بالکل ایسا خیال نہیں ہے۔ اس کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں، ایک تو آگے چل کے بتا دیتا ہوں۔ ایک اس کا مقصد ناظرین، جو جسٹس جہانگیری کے معاملے میں ینگ وکلاء کی تحریک کا ایک ٹیمپو بن رہا تھا، اس کو توڑنا بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، اور یہ ریلیف جو تھوڑا سا ریلیف ہے یہ تھوڑا سا ہی رہے گا، اس میں کوئی بہت زیادہ ریلیف کی توقع اگر کوئی لگائے بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں پیشی کے موقع پہ ہائی کورٹ کے 5 ججز عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ سماعت کا آغاز ہوتے ہی جسٹس جہانگیری کے وکیل منیر ملک نے بتایا کہ جسٹس ڈوگر کی عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے آئین کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ انہوں نے جسٹس مندوخیل کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا جس پر بینچ میں بیٹھے جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے ریمارکس دیے کہ ججز کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی ساتھی جج کو کام سے روک دیں۔ منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر عائد اعتراضات سنے بغیر ہی ایک جج کو کام کرنے سے روک دیا، جو کہ سراسر غیر آئینی ہے۔ اس پر بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں، کل اس کیس کی سماعت کر لیں گے۔ اس پر منیر ملک نے کہا کہ عدالت نے اس کیس کو آج معطل نہ کیا تو یہ تاثر جائے گا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ انہوں نے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس پر درخواست گزار میاں داؤد صاحب جو روسٹرم پہ آ گئے، جن کا کہنا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ جسٹس ڈوگر کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا علم نہیں ہے، اس کے بعد جج کو کام سے روکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں داؤد کی ایک غلطی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کرایا اصل میں۔